व्यूज़ آج ہم چھٹی حس کے بارے میں جانیں گے اور دیکھیں گے کہ آخر یہ چھٹی حس ہوتی کیا ہے اور اس کا ہماری روزمرہ کی زندگی میں کتنا عمل دخل ہے۔ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی آراء ہمیں کمنٹس میں دیں۔ ویوز، انسان بلا شبہ اشرف المخلوقات ہے، اور آج کی جدید ترین سائنس بھی اس بات پر متفق نظر آتی ہے کہ دنیا کی ساری سائنسی ایجادات کے آگے انسانی دماغ خدا کی اس کائنات کی سب سے بڑی ایجاد ہے۔ انسانی دماغ میں خدا نے ایسی خداداد صلاحیتیں پیدا کی ہیں جن کا نیم البدل اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ ویوز، سائنس کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر 2017 تک جتنی بھی انسان نے ترقی کی، وہ چاہے سائنسی ہو، معاشرتی ہو یا معاشی ہو، اگر ہم اس کا ایک ٹوٹل کر کے کسی ایک انسان کے دماغ کے ساتھ موازنہ کریں تو تب سے لے کر 2017 تک ایک انسان کا دماغ صرف 20% سے بھی کم استعمال ہوا ہے۔ باقی 80% سے زیادہ دماغ ابھی ہم سے غافل ہے۔ ویوز، اس بات پر ذرا غور کریں تو خدا کی اس انمول اور لازوال دولت کی گہرائی کو جاننا شاید ممکن ہی نہیں، اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا۔ وہ اس لیے کہا کہ انسان کو خدا نے دماغ جیسی نعمت کائنات میں کسی اور کو نہیں بخشی، اس لیے انسان سب سے اعلیٰ ترین مخلوق بنا ڈالی۔ ویوز، انسانی دماغ ہر وقت شعوری اور لاشعوری سوچ میں ڈوبا رہتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر دماغ ہی کسی نہ کسی رستے پر ڈالنے کی رہنمائی عطا کرتا ہے۔ انسانی دماغ کی اسی سوچ سے ہی آج دنیا میں انقلاب برپا ہوا ہے، اور آج ہمیں ہر طرف سائنس ہی نظر آتی ہے۔ یہ اقتصادی ترقی، انسان کا خلا میں جانا، ایٹمی پاور، یہ ہواؤں میں انسان کا اڑنا اور اپنی زندگی کو لگژری سٹائل میں بدلنا، یہ سب انسانی دماغ کی ہی تخلیق ہے۔ اگر خدا کی اس نعمت کے ایک پہلو پر تشریح کرنا شروع کریں تو شاید ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل پڑے، لیکن آج ہم یہاں دماغ کے صرف ایک خاص پہلو یعنی چھٹی حس کے بارے میں جانیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ چھٹی حس ہوتی کیا ہے۔ ویوز، انسانوں اور جانوروں میں 5 حصے مشترکہ ہوتی ہیں، یعنی سونگھنا، چھینکنا، دیکھنا، سننا اور محسوس کرنا۔ لیکن جو چیز انسانوں اور جانوروں کو الگ کرتی ہے وہ چھٹی حس ہی ہے۔ یہ ایسی خفیہ حس ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے ہی نہیں بلکہ خود انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہ دماغ کے ایک حصے میں موجود ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جسے بظاہر استعمال کرنے کے لیے کسی خاص کوشش کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ حالات و واقعات کے پیش نظر اور باوقت ضرورت یہ حس خود بخود اپنا کام شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے زندگی میں کئی ایسے موڑ آ جاتے ہیں جن کا عام حالات میں گمان بھی ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم یہ کہ چھٹی حس کسی خاص قسم کے انسان یا دماغ میں نہیں بلکہ ہر انسان کے دماغ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، لیکن اس کی متحرک سرگرمیاں ہر ایک کے ساتھ مشترک نہیں ہوتی۔ ہر دماغ کے ساتھ الگ الگ طریقے سے یہ اپنا کام سر انجام دیتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو چھٹی حس کا تجربہ ہوتا ہی نہیں یا بہت کم ہوتا ہے، لیکن بعض دماغ میں یہ حس اس قدر متحرک ہوتی نظر آتی ہے کہ وہ انسان عام لوگوں میں اپنی خاص اور الگ پہچان رکھنے والی شخصیات سمجھے جاتے ہیں۔ یہ ایسی اندیکھی حقیقت ہے جو آپ کے قریب یا آس پاس موجود ہونے کے باوجود آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ سائنسی لحاظ سے بات کریں تو ماہر نفسیات چھٹی حس کو وجدان کا نام بھی دیتے ہیں، یعنی ایک روحانی طاقت ہے جس کو ایک خاص سرگرمی سے اس کے عمل کو تیز کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے خاص مہارت رکھنے والے اساتذہ اور مخصوص قسم کی سرگرمیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔
لیکن عام حالات میں اگر چھٹی حس کے تجربے کی بات کریں تو عام انسان بھی کئی دفعہ چھٹی حس کے تجربے سے گزر سکتا ہے اور اسے محسوس نہیں ہوتا، جیسا کہ کسی ڈرائیور کا اچانک بریک لگا کر کسی کی جان بچا لینا۔ یہ چھٹی حس ہی کا کمال تھا جس نے لاشعوری طور پر دماغ کو رہنمائی فراہم کی اور فوراً گاڑی روکنے کا حکم دیا، جبکہ نتیجہ بعد میں سامنے آیا۔ ماں کا اپنی اولاد، دوست کا اپنے دوست کے بارے میں کسی خوشگوار یا ناخوشگوار واقعے کے بارے میں قبل وقت اندازہ ہو جانا بھی چھٹی حس کی حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے۔ اس کے علاوہ بھی چھٹی حس عام حالات کے علاوہ خواب میں کئی انسانوں کو کئی حالات و واقعات کے بارے میں رہنمائی عطا کرتی نظر آتی ہے جن کا ہونا ابھی باقی ہوتا ہے یا ہو چکے کاموں کا پتہ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر گھر سے زیادہ دیر تک دور رہنے والے انتہائی قریبی رشتہ دار کو گھر کے بارے میں حالات کا پتہ بذریعہ خواب میں نظر آ سکتا ہے، اور یہ بھی اسی چھٹی حس کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ چھٹی حس کی موجودگی کی ایک عام مثال پیش گوئیاں ہے، یعنی جو دماغ چھٹی حس کے بارہا تجربے سے گزر کر اس کا عادی ہو جائے تو وہ دماغ اس پوزیشن میں آ سکتا ہے کہ وہ ظہور پذیر ہونے والے حالات و واقعات کی ایک دھندلی سی تصویر قبل از وقت پیش کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ بیوز بعض ماہرین کے نزدیک اس کا انسانی دماغ میں بظاہر کوئی حصہ یا وجود شامل نہیں، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اندیکھی ایک وجدانی طاقت انسانی دماغ میں پورے وثوق کے ساتھ موجود ہے، اور اس کی حقیقت کو اس سائنسی دور میں بھی تسلیم کیے بنا کوئی چارہ نہیں۔ ویوز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ضرور کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اپنی محبت کا اظہار ویڈیو کو لائک یا ڈس لائک کر کے اور نیچے کمنٹس میں کریں۔ یہ بتائیں کہ آپ چھٹی حس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر آپ کو چھٹی حس کے متعلق کسی تجربے کے گزرنے کا اتفاق ہوا ہو تو ہم سے وہ لازمی شیئر کریں۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔